امریکہ میں 30 نومبر کو الیکشن ہو رہے ہیں۔ موجودہ صدر ٹرمپ جو ریپبلکن سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی میدان میں ہے، اور امریکہ کی تاریخ میں عام طور پر یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کسی بھی پارٹی سے ایک دفعہ منتخب ہوتے ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ آج تک ہسٹری میں سوائے ایک کے تقریباً تمام پریزیڈنٹ جو ہیں ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، انہوں نے 2 پیریڈ انجوائے کیے ہیں، اور امریکہ کے میں جو ٹرنور ہے وہ 4 سال کا ہے۔ اس وقت الیکشن کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور پاکستان جیسے ملک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی اس وقت کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور پاکستان جو ہے یہ ہے کہ علاقائی سسٹم میں، علاقائی بلاکس میں کون، چائنا اس کا دوست ہے اور امریکہ جو ہے اس کی ریزرویشن میں، انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہم سے زیادہ ہیں۔ اس پر بات کریں گے کیونکہ امریکی صدر کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ تو اپنے ملک میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر میں ہار گیا تو میں ملک میں ہی نہیں رہوں گا۔ دوسرا ہمارا جو ہارڈ اس وقت لوکل ایشو ہے وہ یہ ہے جو تمام چینل اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں حسب سابق شدید غصے میں دکھائی دیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سندھ کی بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب سندھ میں تشریف لائی ہیں ایز اے پاکستان مسلم لیگ نون لیڈر، تو ان کے خاوند جو کیپٹن صفدر ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سندھ میں پولیس نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دی ہیں، اور آرمی چیف نے بھی اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی قائم کر دی، اور کور کمانڈر جو کراچی ہے ان کو کہا کہ تحقیقات کی جائے۔ ایسے واقعات میں پی ڈی ایم جو حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے جا رہی ہے، دوسرے جلسے میں اس قسم کی باتیں ہونا، کیا پی ڈی ایم آئندہ کا سفر آرام سے طے کر سکے گی؟ حکومت کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا، کیونکہ یا یہ کچھ دانشور بھی کہتے ہیں کہ کراچی کا واقعہ جس طرح نظر آ رہا ہے اس طرح نہیں ہے، یعنی اس کے تانے بانے جو ہیں جہاں نظر لوگ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں ہے، جن لوگوں نے پلانٹ کیا ہے وہ وہی ہیں جو شور مچا رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میاں سیف الرحمان صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور چوری امتیاز صفدر بڑائی صاحب کا وفاقی وزیر ہیں اور سینئر رہنما پی ٹی آئی ہیں۔ ایئر مارشل نمبر محمود خان صاحب ہے ہمارے ساتھ۔ تو آغاز میرا خیال ہے چوری امتیاز صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری دوستی تو امریکہ کے ساتھ ہی رہی، پہلا ہمارا یہ سبجیکٹ یہی رہے گا، اور کبھی چھٹا بیری بیڑا نہیں پہنچا، افغانستان ہو اور علاقائی مسائل ہوں۔ 7واں بیری بیڑا، 7th فلیٹ۔ ہاں جی اچھا، یہ کہ افغانستان میں خاص طور پر پہلے ہم نے انہوں نے ہمیں استعمال کیا اور روس کو وہاں سے چھٹی کروائی اور دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ بعد میں جب خود حملہ آور ہوا تو اس کی جو میسج آفٹر شاکس ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور دہشت گردی کی جنگ میں 75,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا ہے۔ امریکہ ہمارا کبھی دوست رہا، ہمیں خواہش رہتی ہے کہ یہ صدر آئے گا تو کیسا ہوگا، اگر آ گیا کیسا ہوگا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، امریکہ ایک بگ پاور ہے دنیا کی، اور یقیناً پاکستان کی جو بھی حکومت ہو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اور یہ خواہش رکھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اس میں قومی مفاد ہے اور ہمیں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فلاں کے کہنے پر ہم فلاں جنگ میں چلے گئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمارے قومی مفادات کا کیا ہے۔ ہمیں اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ کوئی بگ پاور ہے، کوئی چھوٹی طاقت ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ایک معاملہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی فورن پالیسی میں افغانستان کا ایک خاص رول ہے، اس لیے پاکستان کی بھی اپنی دلچسپی ہے۔ جب مشرف دور میں 9/11 ہوا تو کہا گیا کہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، تو پھر مجبوری کی حالت میں چھوٹے ملک کیا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک ایسے یس اور نو میں نہیں بھی آتے، لیکن ہمارے جب ہم اپنے مفادات کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً ان کی بھی بہت سارے باتیں جو ہیں ان کی ماننے پر ہم مجبور ہوتے ہیں۔ جہاں تک موجودہ گورنمنٹ ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ امریکہ کے
بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور بھارت جو ہے ان کی پرائرٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے دشمنی بنا لیں۔ ہم اپنے مفادات کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال رکھتے ہوئے چائنا یا دوسرے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ہمیں بہت عزیز ہے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان سے بھی اچھے تعلقات اگر رکھنے مثلا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اس وقت ریپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دونوں صورتوں میں پاکستان پر کیا اثرات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ریپیٹ کرنا یا نہ کرنا ان کا یقیناً انٹرنل معاملہ بھی ہوگا، لیکن بہت سارے فارنر وہاں ہیں جو ان کی پالیسیاں ہیں ان کے ملک کی پریزیڈنٹ کے ہوتے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان سے بہت سارے لوگوں کو لیکن اختلافات آپ بھی نہیں ہیں، سمجھتے کہ لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد، یعنی اس سے پہلے جو ڈیموکریٹس تھے اس دوران پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان اس طریقے کی صورتحال دوچار نہیں ہوا؟ لیکن دیکھیں کسی ڈیموکریٹ ہوں یا موجودہ پارٹی کی گورنمنٹ ہو، امریکنز کی اپنی ایک سٹیٹ پالیسی ہے، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، اس سے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، پینٹاگون کی جو پالیسی ہے اور جو ان کے جو دفاعی ادارے ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل ادارے ہیں ان کی ایک پالیسی ہے، وہ اس پالیسی سے کوئی حکومت بھی ان پینٹاگون پچھلے کی دنوں برائے نام، میں بتاتا ہوں، میں اس میں کلیئرٹی کر دوں، برائے نام سا فرق آتا ہے، لیکن کوئی بنیادی فرق امریکہ کا دنیا میں اپنے معاملات میں نہیں آتا۔